الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں، اب تم دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کامل یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ تم اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرو تاکہ تم ایمان کے مطابق اعمال کو اختیار کر سکو۔ فقط زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اصل چیز دل کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کے غلبے کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کامل یقین، اللہ پر توکل اور اعتماد ہو، اور انسان ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایمان کامل کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو محنت ہے مشائخ کی محنت، یہ ایمان کو ایمان کامل بنانے کی محنت ہے، تاکہ انسان کے دل کا یقین اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر کامل ہو جائے۔ یہ جو رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہر معاملے میں نظر اللہ تعالیٰ پر ہونا، اللہ تعالیٰ کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھنا، یہی تو اصل چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی آج ضرورت ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان کے دل کا یقین اس کلمے کے مطابق نہ بنے۔ اس لیے ایمان اور اعمال ان دونوں کی ضرورت ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ایمان کے مطابق ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، وہو مؤمن، مگر شرط یہ ہے کہ یہ نیک اعمال ایمان کامل کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ اعمال اور ایمان کا جوڑ بیٹھ گیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان نیک اعمال پر بہترین اجر بھی عطا کریں گے قیامت کے دن۔ تو اس لیے ایمان کا تقاضا ہے اعمال کا کرنا، اور جب انسان سنت کے مطابق اعمال کو سنوار لیتا ہے، اعمال کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے اور تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پرسکون اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، ہمارا لین دین اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، دنیا کے معاملات سنور جائیں، مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ترتیب قرآن، اللہ نے جو قرآن میں ترتیب بنائی اعمال کے سدھرنے کی، سنورنے کی، ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے معاملات کو ذرا کنٹرول کر لیں، پھر اطمینان سے ہم اعمال والی زندگی گزاریں گے۔ جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ انسان کے اعمال سنورتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نیچے اترتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے، یا کوئی معاملہ اٹکا ہوا، الجھا ہوا ہے، تو اس کی نظر کس پر جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس کو دیے ہیں، تو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا بندے نامہ اعمال دیکھ۔
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں. النقش کالحجر، کہ جیسے پتھر پر کوئی نقش ہو وہ مٹتا نہیں ہے، اسی طرح یہ 4 باتیں لازم اور ملزوم ہیں. ان میں سے پہلی بات کہ جو انسان اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو انسان اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. یہ پکی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، اس میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھائی کہ یوسف علیہ السلام گھر سے بے گھر ہوئے، خاندان چھوڑا، گھر والے چھوڑے، ایک دور دراز علاقے میں غلام بنا لیے گئے. غلام کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہوتے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی دوست. غلامی کی زندگی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا، جو والد سے باتیں سنی تھی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا تو اس علم پر عمل کرنا شروع کیا، اعمال کو سنوارنا شروع کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ قید کی حالت میں، غلامی کے حالات میں، ہر طرح کی مشکل حالات کے اندر ان کے حالات سنورنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال سنوار چکے تھے. بالآخر قرآن میں نتیجہ بتا دیا گیا کہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ بھائیوں کے حسد کا شکار بن کر بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کو غلامی کی زندگی اختیار کرنی پڑی. اپنے ایمان اور عمل پر زندگی گزاری، اپنے اعمال کی اصلاح کی. اللہ تعالیٰ نے حالات کو ایسا سنوارا کہ آج وہ غلام جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور غلام بنا کر بیچا گیا، آج وہ عزیز مصر بن کر تخت پر بیٹھا ہے. اور وہ بھائی آ کر جو حسد میں مبتلا ہو کر بچپن میں ان کو کنویں میں ڈال چکے تھے، وہ آتے ہیں اور آ کر انہی سے فریاد کر رہے ہیں، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگدستی نے، فقر و فاقے میں بدحال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، رقم تھوڑی ہے، مال تھوڑا ہے. فأوف لنا الکیل، مگر آپ سے غلہ پورا مانگتے ہیں، آپ پلیز ہمیں پورا ماپ دیجیے، پورا تول دیجیے. فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور آپ ہم پر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا آخر تھے تو بھائی تھے، خونی رشتہ تھا، تو ان کا دل ذرا پسیج گیا. تو اب انہوں نے فوراً ان سے پوچھا، ما فعلتم بیوسف، تم ذرا بتاؤ نا تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اب ان کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہوئی تو کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و ضبط اختیار کرتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. تو پہلی بات کہ جو بندہ اپنے اعمال سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اور دوسری بات ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان اپنی آخرت کو سنوار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہم بھی اس معاملے میں بھی ہم سے کوتاہی کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ذرا دنیا بنا لیں، کاروبار سیٹ کر لیں، دنیا کے معاملات کو کنٹرول میں کر لیں، پھر آخرت کے لیے ساری آخرت
आखिरी उम्र में अल्लाह अल्लाह बैठ कर करेंगे, अपनी आखिरत संवारेंगे? नहीं। अल्लाह ताला की बनाई हुई जो तरतीब है कि जब इंसान अपनी आखिरत को संवारना शुरू करता है, अल्लाह उसकी दुनिया को संवारना शुरू कर देते हैं। सहाबा इकराम की मिसाल हमारे सामने है कि आखिरत के संवारने में मुजाहिदे किए, फाके बर्दाश्त किए, भूख बर्दाश्त की, मारें खाई, हिजरतें की, मुशक्कतें उठाई, एक एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे पूरा पूरा दिन, लेकिन अपनी आखिरत संवारते रहे। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। इतना सोना मिलता था कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से उस सोने को काटना पड़ता था। तो जो बंदा आखिरत संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देते हैं। और तीसरी बात हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि जो इंसान अल्लाह ताला से अपने ताल्लुकात को संवार लेता है, अल्लाह से अपने मामलात को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला दुनिया वालों के साथ उसके ताल्लुकात को ठीक कर देते हैं। आज हम कई मर्तबा कोशिश करते हैं भाई राजी हो जाए, माँ राजी हो जाए, खाला राजी हो जाए, फूफो राजी हो जाए, फला रिश्तेदार राजी हो जाए, और उनको राजी करने के लिए हम कई दफा अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं। नतीजा ये कि अल्लाह तो नाराज होते ही हैं, दुनिया वाले भी हमसे नाराज ही रहते हैं। इसलिए कोशिश बंदा ये करे कि अल्लाह से अपने मामलात को ठीक कर ले, अल्लाह ताला खुद ब खुद सबके साथ उसके मामलात को ठीक कर देंगे। और आखिरी बात जो हमारे अंदर फरमाया करते थे कि जो इंसान अपने दिन के आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसे रात के आमाल की तौफीक अता फरमा देती है। हम में से बहुत से लोगों की तमन्ना होती है कि हमें रात को तहज्जुद की तौफीक मिल जाए, अल्लाह ताला की याद में वक्त गुजारने की तौफीक मिले, रात को हमें कुछ देर अल्लाह ताला के साथ राज व नियाज का मौका मिले, हमारी रातें भी शब जिंदादार लोगों की सी हों, मगर उसके बावजूद कोशिश और नीयत के बावजूद कभी आंख नहीं खुलती, कभी तहज्जुद काबू में नहीं आती, कभी रात के अमाल मिलते नहीं। उसकी वजह क्या कि हम दिन में वो अमाल नहीं कर पाते जो हमसे करने का मुतालबा है। दिन में हम क्या करते हैं, कभी जुबान से किसी की दिल आजारी की, कभी अपने किसी मामले से हमने किसी का दिल दुखाया, कभी किसी बंदे को तकलीफ दी। अगर हम अपने दिल के मामलात को ठीक कर लेंगे, हमारी निगाह ठीक हो जाए, जुबान ठीक हो जाए, मामलात ठीक हो जाए, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि रात के अमाल की तौफीक मिलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।